یہ ماکروتی شکل کے مقبرے ہیں کہ جنہیں آرام مصر کہا جاتا ہے۔ ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ سبھی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرعون مصر کی قبریں ہیں جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ واحد ہے جو ابھی تک بہترین حالت میں ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں دریافت کیے گئے اہرام کی کل تعداد 138 ہے جنہیں آج سے 4500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے اہم ترین مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر واقع ہے۔ ان میں سے 3 حرام خوفو، کافرا اور منگور کا شمار دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع سب سے بڑا حرام خوفو کا مقبرہ ہے جسے بادشاہ 24 کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں، انوت شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ ان انوت شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلام، کنیزوں اور ان کے استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی، تاکہ آخرت اچھی ہو اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس وقت بھی عام آدمی کا پریشان حال کوئی نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ یہ عام آدمی اپنی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ تمام اہرام میں سے سب سے بلند اہرام خوفو کا ہے جو 455 فٹ بلند ہے۔ اس کا رقبہ 30 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونا پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں، اور ان بلاکس میں سے اکثریت کا وزن 25 سے 80 ٹن کے قریب ہے۔ ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی ہے کہ آج کی سائنس بھی ایسا یادگار اہرام نہیں بنا سکتی۔ مطلب یہ فنی مہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ان بلاکس کا وزن 5.9 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے، اور اس کی تعمیر میں 20 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگائے گئے، مطلب 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور بڑی تعمیراتی مشینری نہیں تھی تو یہ کیسے بنا لیے گئے؟ مصری ہسٹری کے مطابق یہ پتھر 800 کلومیٹر دور سے لائے گئے اور ایک لمبی ترین نہر کھود کر اور پھر جانوروں کے چمڑوں میں ہوا بھر کر ان کو پانی کے اوپر تیر کر غزہ تک لایا گیا۔ اس بات میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ زیر غور رکھیں اور ماضی کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں تو یہ ایک ناممکن سا کام تھا جو انسانی ذہانت نے کر دکھایا۔ مکمل تعمیر کے بعد اس کے اوپر سفید چمکدار پتھر لگایا گیا جو 1300 قبل مسیح میں زلزلہ آنے سے اکھڑ کر گر گیا، اور سلطان ناصر الدین الحسن کے عہدے میں اس پتھر سے چھوٹا سا قلعہ اور ایک مسجد بنوا لی گئی۔ اہرام کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ ہنرمندوں نے کام کیا۔ ان ہنرمندوں کا کام اتنا عمدہ ہے کہ آج بھی 2 پتھروں کے درمیانی درز میں پلاسٹک کا بینک کارڈ داخل کرنا دشوار ہے، اور ہر بلاک اپنی پوزیشن میں درست تراش کر لگایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانے کے آگے ہر چیز کو فنا ہے،
اور احرام وہ ہے کہ جہاں زمانہ بھی ہیچ ہے، ماضی کو جان کر ہر حال میں جئیں، اور وہ بھی زندہ قوموں کی طرح کہ یہ عین حق بھی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔